الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت بہت کریم پروردگار ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن اور رمضان عطا فرمایا۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزینہ ہے اور رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ثواب کے لیے پیدا کیا، عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے سب بندے وہ جنت میں داخل ہوں، میری رضا کو حاصل کریں، میرے قرب کو حاصل کریں، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جنت اللہ رب العزت کا مہمان خانہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود دعوت دی، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ میں تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف مدعو کرتا ہوں، سلامتی والے گھر کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اے میرے بندوں، تم جب میرے گھر میں آؤ گے، میری جنت میں آؤ گے، تو تمہیں ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے ذہن میں ان کا تصور آ سکتا ہے، گمان پیدا ہو سکتا ہے۔ ان نعمتوں کو ایکسپلین کیا نہیں جا سکتا، وہ ایسی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا میں تم میری بندگی کرو، میرے احکامات پر عمل کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کو بنایا۔ تو یاد رکھیں، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ جہنم غضب کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مقام ہے اور دشمنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں۔ تو یہ ڈرانا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جہنم بھی اگر غور کیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی ایک شکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ جو ڈر کی وجہ سے صحیح ہوتی ہیں، سزا کے ڈر کی وجہ سے، پکڑ کے ڈر کی وجہ سے، عذاب کے ڈر کی وجہ سے۔ تو کچھ ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں جو جنت کے فضائل سن کر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے آپ کو سیدھا کر لیتی ہیں، لیکن کچھ ایسی طبیعتیں بھی ہیں کہ جن کو جب تک ڈر نہ ہو وہ جرم سے نہیں رکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ جرم سے روکنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو جہنم بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں، چلو بھئی جنت کے شوق میں نہیں آتے تو جہنم کے ڈر سے ہی آ جاؤ، جنت کے شوق میں تم توبہ نہیں کرتے تو چلو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی کے خوف سے ہی تم میری طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت رحمت والا ہے، کرم والا ہے۔ شکر گزار بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے ملاقات کے لیے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک پتھر ہے جو رو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس کے رونے کا منظر دکھا بھی دیا اور اس کا رونا سمجھ میں بھی آ گیا۔ تو پوچھا کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہوں، جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے۔ تو جب جہنم کا ایندھن انسان بنیں گے، پتھر بنیں گے،
تو میں جہنم کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے امن عطا فرما دیں، تجھے جہنم میں نہ ڈالیں۔ چنانچہ آپ چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام کی ذہن سے وہ بات نکل گئی۔ جب آپ واپس آنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس پتھر نے تمہیں کیا کہا تھا؟ تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہاں وہ پتھر جہنم کے خوف سے رو رہا تھا، اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ مجھے جہنم کی آگ میں بھڑکایا جائے گا، مجھ سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ تو آپ کرم فرما دیں، آپ رحم کا معاملہ فرما دیں، آپ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اس پتھر کو جہنم کی آگ سے امن عطا فرما دیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس جائیں گے تو اس پتھر کو جا کر بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آگ سے بری کر دیا، اب تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد آپ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ پوچھا کہ بھئی اب کیوں رو رہے ہو؟ پہلے تو تم جہنم کے خوف سے رو رہے تھے، اللہ نے جہنم سے تو تمہیں معمون کر دیا، جہنم سے تم امن میں آ گئے، تو اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلے میرا رونا خوف کا رونا تھا، اب میرا رونا خوشی اور شکر کا رونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی یہ آنسو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی خوف کی وجہ سے نکلنے چاہیے اور کبھی احساس شکر میں نکلنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کا معاملہ کیا، کتنی رحمتوں کا معاملہ کیا۔ اللہ نے اگر ہمارے گناہ معاف بھی کر دیے رمضان کے اعمال کی برکت سے، تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے؟ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب گناہ بالفرض اگر تھے بھی تو معاف کر دیے تھے، ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ پھر آپ اتنا عبادت کے اندر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، آپ ساری ساری رات مصلے پر گزار دیتے ہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو بھائی اگر ہم اپنے ذہن میں یہ گمان ہے کہ ہمارے پاس ہم تو گناہ نہیں کرتے، ہم تو نیکی ہی کرتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، تو شکر گزاری بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس شکر کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق میں رونا یہ بھی عبودیت ہے، یہ بھی بندگی کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا کرم کا معاملہ کیا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے کتنے بہانے بنا دیے۔ شروع میں نے ایک مثال عرض کی تھی، ہو سکتا ہے کچھ نئے دوست ہوں، ان کو دوبارہ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک دیہاتی بندہ پہلی دفعہ میلہ دیکھنے کے لیے وہ شہر کے اندر گیا۔ اللہ کی شان کہ وہ جب میلے میں گیا تو اس کی جیب کسی نے کاٹ لی۔ اب جب اس کی جیب کٹی تو اسے بڑا ہی غم سوار ہوا، وہ پریشانی کے اندر واپس آیا۔ اب جو اس سے پوچھے بتاؤ بھائی میلہ کیسا تھا، تم نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میلہ کیا تھا، میری جیب کاٹنے کا بہانہ تھا، بس لگتا ہے میری جیب کاٹنی تھی اس لیے انہوں نے میلہ سجایا ہوا تھا۔ تو جیسے اس دیہاتی کو جیب کٹنے پر یہ محسوس ہوا کہ یہ میلہ تو میری جیب کاٹنے کا بہانہ تھا، رمضان کے فلسفے پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ رمضان میں اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے اتنے بہانے بنا دیے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان اصل میں ہے کیا؟ اللہ نے مغفرت کرنی تھی تو بہانے بنا دیے۔ یہ رمضان تو ہے ہی مغفرت کا بہانہ، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، مومنوں کے جنت میں ٹھکانے بنا دیے۔ اللہ نے شیاطین کو قید کروا دیا، دعاؤں کی قبولیت کے وعدے فرما دیے، اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اجر کو بڑھا دیا، اللہ رب العزت نے مخلوق کو روزے دار کی دعاؤں پر لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایسی رات عطا فرمائی کہ ایک ایک رات کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے بری کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایک رات میں اگر 10 لاکھ جہنمی جہنم سے بری ہو رہے ہیں
تو امید تو لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اگر پڑ گئی تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل فرما لیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک ذہن میں ایک چیز، ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھی یہ جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں کہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہوگی، کبیرہ گناہوں سے مغفرت کے لیے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو الحمدللہ ہم رمضان کے اندر مختلف محافل کے اندر مفتی صاحب بھی کبھی نماز کے بعد، کبھی ذکر کے بعد، کبھی کسی عمل کے بعد اجتماعی توبہ بھی کرواتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب جب توبہ کرتے ہیں تو وہ شرط بھی پوری ہو گئی کہ کبیرہ گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ اس مغفرت سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو عام ہے، لیکن بعض طبیعتیں ہوتی ہیں نا وہ ہر معاملے میں ذرا تنگی کرنے والی، تو وہ کہتے ہیں جی اس سے آپ مغفرت کو آپ نے ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے کوئی بندہ ریوڑیاں بانٹ رہا ہوتا ہے، اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ۔ چلو بھائی، صغیرہ گناہ بھی اگر مراد ہوں تو یہ اللہ کی تھوڑی رحمت ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ہر حال میں نقصان دیتا ہے، چھوٹا گناہ چھوٹا بچھو، بڑا گناہ بڑا بچھو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے ایسے بہت سے مواقع بنا دیتے ہیں کہ جس میں انسان انفرادی توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے، اجتماعی توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اجتماعی توبہ کی برکت کیا ہوتی ہے کہ پوری محفل میں اگر ایک بندے کی بھی توبہ قبول ہو گئی تو اس سب کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جماعت سے نماز پڑھا کرو، مسجد میں نماز پڑھو۔ یہ جماعت کی نماز کا کیا فائدہ کہ جماعت میں مختلف لوگ شریک ہوتے ہیں، ان سب لوگوں میں سے اگر ایک بندے کی نماز بھی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لی تو اس کی برکت سے اللہ باقی پوری جماعت کی نماز کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے مواقع پیدا کر دیے، اجتماعی توبہ کے، انفرادی توبہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو بندوں کی تلاش کے اندر ہے۔ پھر اللہ نے اس مہینے میں ایک رات عطا کر دی، شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی 82-83 سال کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف۔ پھر اس رات میں جو بندہ دعا مانگتا ہے فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ رب العزت نے مغفرت کے اور بہانے بنائے کہ رمضان المبارک کی جب آخری رات آتی ہے تو اس رات میں تو جتنے پہلی رات سے آخری رات تک جتنے لوگوں کو جہنم سے بری کیا ہوتا ہے، ان سب کی تعداد کے بقدر اس آخری رات میں جہنم سے جہنمیوں کو بری کر دیتے ہیں۔ پھر جو عید کی رات ہے جس کو حدیث مبارکہ میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا، اس رات کی عبادت کا بھی مستقل ثواب ہے، اس کی بھی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی رات میں جو عبادت کرتا ہے اس بندے کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیتے۔ تو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرتیں فرما رہے ہیں۔ پھر عید کا دن جو ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اندازہ لگائیں کہ کئی لوگ جو پورا سال غفلت میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان پر غفلت اتنی طاری ہوتی ہے کہ رمضان میں بھی ہوش نہیں آتا، رمضان میں بھی ان کو جو ہے نا توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ مگر ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو کئی مرتبہ شرابی کبابی قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، پورا سال جو مسجد میں نہیں آتے عید کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی متوجہ ہوتی ہے، اللہ رمضان کے بندوں کے اعمال سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ یہ مغفرت مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ مانگتے۔ کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ یہ جنت مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کی طلب میں لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان کو کہو قوموا مغفور اللہ، کہ تم عید کے بعد اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ سب کے سب معاف کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے
جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے کہ چلو بھئی عیدی کے بہانے جو ہے ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ فرمایا قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تمہارے گناہوں کو ہم نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم جو جیسی لائف گزارتے ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں، اگر سب غلطیاں اوپن ہو جائیں، ہر غلطی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو شاید کوئی ہمیں سلام بھی نہ کرے، کوئی ہماری شکل بھی نہ دیکھنا چاہے، کوئی ہمیں اپنے قریب بھی نہ بٹھانا چاہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ستاری کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جس نے تیری تعریف کی در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کی تعریف کی۔ ہماری جو بھی تعریف کرتا ہے وہ اصل میں ہماری تعریف نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ستاری کی تعریف ہے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اور لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں حاجی صاحب، چودھری صاحب، رانا صاحب، فلاں صاحب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری کا صدقہ ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ ستاری کا معاملہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت میں ڈھانپ لیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیں گے۔ جیسے بادل آ جاتے ہیں نا، تو بادلوں کے اندر بندہ چھپ جاتا ہے، اب اس کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا، بس اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے ایک ایک گناہ کو کھولیں گے۔ اے بندے، تو نے فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ گناہ کیا تھا، اور وہ انکار نہیں کر سکے گا کیونکہ سب چیزیں کھلی بھی ہوں گی، سامنے ہوں گی۔ یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا، تجھے رسوا نہیں کیا، آج بھی میں تیرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتا ہوں، جا میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ چنانچہ وہ بندہ جب اس پردے سے باہر نکلے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہوگا، اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے کریم پروردگار ہیں، جن کو اللہ رب العزت ہی ہیں جو گناہوں کو معاف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان میں یہ مواقع دے دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطاری کا وقت قریب ہے، دعا کر لیجیے۔ افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منک الا الیک۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہم مغفرت کی تلاش میں تھے کہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا کر دیا کہ جس میں آپ کی طرف سے خود مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے میرے مالک ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو گناہ ہم سے ہوئے ان کو معاف کر دیجیے، اور جو گناہ باقی ہیں اے اللہ ان گناہوں کی جن کی ہم معافی نہیں مانگ سکے، آج ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار ان گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، جن گناہوں کے ارادے دل میں پختہ ہیں اور دل میں ان سے توبہ کی نیت ہی نہیں کی، اے اللہ آپ پھر بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے دل کی سختی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں سب گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں شریعت اور سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو نیکی کی طرف مائل فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں اپنی محبت کو غالب فرما دیجیے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر کو اپنے پیارے محبوب کی سنتوں سے مزین فرما، ہمارے باطن کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، ہمارے دل کو اپنی یاد سے آباد فرما۔
اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، خشوع خضوع والی نماز نصیب فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا لطف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں غفلتوں سے محفوظ فرما، میرے مالک حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما، حرام بولنے سے محفوظ فرما، حرام دیکھنے سے محفوظ فرما، حرام کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال میں برکت عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جیسے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی کہ ہم نے ان تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاری اور ہم نے اپنے سر کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا، اے اللہ آپ ہی نے کرم کیا کہ ہمیں بتوں سے بچا لیا، اے اللہ ہمیں سورج کی پرستی سے بچا دیا، بت پرستی سے بچا دیا۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہمارے سر کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا، میرے مالک ہمارے ہاتھ کو غیر کے سامنے پھیلنے سے بھی روک دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائیے، اپنی جناب سے رزق عطا فرمائیے، برکت والی روزی عطا فرمائیے۔ جتنے بھی دوست احباب رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، جاب کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ سب کو عزت والی روزی عطا فرما دیجئے، برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، حلال اور طیب روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں جسمانی نعمتیں بھی عطا فرما، روحانی نعمتیں بھی عطا فرما، دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما، اخروی نعمتیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق محمدی کا نمونہ نصیب فرما۔ اے اللہ بدخلقی کے مرض سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم نے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا بندہ اور دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا، اس کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہم اس گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں، ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں توڑ سے بچا، ہمیں جوڑنے والا بنا۔ میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے سینے کو بے کینہ بنا۔ اے اللہ بغض سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ برا چاہنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ظالم بننے سے بھی محفوظ فرما، مظلوم بننے سے بھی محفوظ فرما۔ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔